لبنان بھی چلا گیا۔ اس کے بعد لبنان پہ قبضہ کرنے کے بعد 1990 میں خلیجی جنگوں کی آڑ میں آ کر اس نے عراق کی جو فوجی قوت تھی جس سے عراق پہچانا جاتا تھا وہ تباہ کر دی، عراق بھی گیا۔ اب 1994 کے اندر اردن نے اپنے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ٹھیک کر لیے۔ اس طرح سے اس نے اپنے ایک اور دشمن کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اب شام جو ہے وہ ڈٹا ہوا تھا، شام نے اپنی جدوجہد کو برقرار رکھا، لیکن عرب کی قومیت پرستی کی مسلسل جدوجہد میں ناکام ہونے کے بعد شام نے ایران کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے۔ اب ایران کے ساتھ جب ہاتھ ملایا 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کر کے اس کی رہی کھوئی کسر وہ پوری کر دی۔ ٹوٹل جتنی بھی فوجی قوت تھی وہ برباد ہوگی، ختم ہوگی۔ اب شام اور ایران آپس میں دونوں مل گئے، کیونکہ شام اپنے آپ کو خود کو اکیلا سمجھ رہا تھا۔ تو شام نے کیا کیا، ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل کے خلاف وہ مزاحمت جاری رکھی۔ ایون کہ 1979 کا جو ان کا انقلاب تھا ایران کا، اس کے بعد یہ انہوں نے ایک مشن بنایا کہ اسرائیل کے خلاف جو مزاحمتی تحریکیں ہیں، لبنانی تحریکیں ہوگی، فلسطینی تحریکیں ہوگی، ہم ان کا بھرپور عملی طور پر ان کا ساتھ دیں گے۔ اور اس پہ انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، بہت ساتھ دیا۔ ایون کہ اسرائیل کو تکلیف ہوئی اور بے تحاشا تکلیف ہوئی۔ ایران سیدھا ہو گیا تھا اسرائیل کے ساتھ۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ کتنے میزائل اسرائیل پہ داغے، پوری دنیا میں مسلمان خاموش تھے، لیکن ایران نے آنکھیں دکھائی ہیں۔ اس نے چال چلی، چال چلتے ہوئے جناب وہاں پر جو گورنمنٹ تھی وہ تھی حافظ الاسد، جو کہ 50 سال سے ان کی گورنمنٹ وہاں برقرار تھی۔ حافظ الاسد نے بھی یہ کیا۔ حافظ الاسد کے بعد اس کے بیٹے بشار الاسد، جن کی ابھی حکومت تھی اور انہیں ملک بدر کر دیا گیا، کہا جا رہا ہے کہ ان کا طیارہ بھی کریش ہو گیا۔ بڑی جو ہے نا انہوں نے ایک سٹرونگ حکمت عملی کے ساتھ اور سٹرونگ ایک چال کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ پہلے ایران جو ہے وہ شام کے حافظ الاسد کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف مہم جوئی کرتا رہا، پھر بشارت الاسد کے ساتھ انہوں نے مہم جوئی کی، اور 2008 دسمبر آج کے دن یہ پوری دنیا کے لیے بلکہ پورے مسلمانوں کے لیے یہ سیاہ دن ہے، سیاہ رات ہے کہ جو مسلمانوں کی ایک آخری قوت تھی اور عرب کی ایک آخری حکومت تھی اسے گرا دیا گیا، اور اسرائیل نے وہاں باغی پیدا کر کے خانہ جنگی بنا کر۔ خانہ جنگی کیا ہوتی ہے میں یہ ذرا کلیئر کر دوں کہ کسی بھی ملک میں اپوزیشن کو سٹرونگ کر دیا جاتا ہے، لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، حکومت کو متنازع کر دیا جاتا ہے، حکومت کو گرا دیا جاتا ہے۔ اس نے باغی پیدا کیے اور وہ باغی ترکش تھے، ان کو سپورٹ اسرائیل کی تھی۔ اور اب اعلان ہو رہا ہے اس وقت شام کو کہ جیسے ہی بشارت الاسد کا طیارہ کریش کیا ہے وہ یہاں سے کوچ کر گیا ہے، اور انہوں نے حلب پر اور مین جو کنٹرول تھا انہوں نے سنبھال لی ہے۔ ساری پورے شام کی جو حکومت پہ ان کا کنٹرول آ گیا ہے، تو گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیلی بھی سائرن بجنے لگے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل شام پہ قبضہ کر چکا ہے۔ سارے مسلمان ممالک کو اس نے کمزور کیا اور اب اس نے شام پر قبضہ کیا۔